لیکن ظاہر ہے پیٹ نے تو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مانگنا ہی ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً انہیں بھی اپنے پیٹ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ اقدام کرنا پڑا۔ ویسے ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طور طیارے کے مسافروں کو اس ساری صورتحال کی سنگینی سے بے خبر ہی رکھا جائے تاکہ مسافروں میں بے چینی اور افراتفری نہ پھیلے۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک طیارے کے دروازے پر دستک سنائی دینے لگی۔ یہ سنتے ہی ایئر ہوسٹس جلدی سے دروازے کھولنے کے لیے باہر کی جانب لپکی۔ چونکہ کاکپٹ کا دروازہ اب پورا کھلا ہوا تھا، اس لیے جہاز میں باہر سے دستک کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر دروازہ کھلتے ہی وہ سب اندر داخل ہونے لگے۔ باقی لوگ تو واپس اپنی سیٹوں کی جانب مڑ گئے، لیکن بابر سیدھا کاکپٹ میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن راحیل کے پاس پہنچتے ہی اس نے باہر کے تمام حالات تفصیل سے بتا دیے۔ جیسے جیسے وہ تفصیل بتا رہا تھا ویسے ویسے راحیل کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھرتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں جس کے متعلق میں سوچ رہا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گھمبیر ہیں۔ اس طرح تو ہم اس طیارے میں قید ہو کر رہ جائیں گے، کیپٹن راحیل نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے واقعی پریشانی جھلک رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ اس بدقسمت طیارے کا کیپٹن تھا اور تمام مسافروں کو بحفاظت ان کی منزل مقصود تک پہنچانا اس کی اولین ذمہ داری تھی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس سے آخر کیسے نمٹا جائے؟ یہاں تو ہر طرف موت کا راج ہے، پتہ نہیں کس لمحہ ہمارا اٹھایا ہوا قدم ہمیں اتاہ گہرائیوں میں لے جائے۔ بابر نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے بلا کی مایوسی ٹپک رہی تھی۔ حالانکہ بنیادی طور پر وہ ایک زندہ دل نوجوان تھا، اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر اس نے ایسے حالات کا سامنا کیا تھا، لیکن انٹارکٹیکا میں وہ پہلی بار ایسے حالات سے دوچار ہوئے تھے اور یہاں کے خوفناک اور نامساعد حالات بھی اس کی نظروں کے سامنے تھے، اس لیے گھبراہٹ تو لازمی تھی۔ طیارے سے تقریباً اس وقت تمام مسافر ہی باہر نکل آئے تھے، کوئی بھی ان حالات میں اکیلا طیارے میں بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ ہر کسی کو جلدی تھی کہ جلد از جلد کہیں سے ان کی ہیلپ کے لیے کوئی نمودار ہو جائے اور وہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جائے۔ لیکن ایسا صرف سوچا جا سکتا تھا، لیکن حقیقت میں ناممکن تھا۔ تحد نگاہ برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی اور اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں پر برف باری شروع نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے جس علاقے میں پورا سال دھوپ نہ نکلتی اور ہزاروں ٹن برف کے تودے چاروں طرف موجود ہوں، وہاں بھلا برف باری کے نہ ہونے کے اور کیا ثبوت مانگے جا سکتے تھے۔ جب سب مسافر نیچے آ گئے تو کیپٹن راحیل اور بابر نے انہیں منظم رہنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ خوراک بھی اپنے ساتھ لے لی جائے، اس لیے بہت سارے لوگوں کے ذمہ اس خوراک کے سامان کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی تلقین کی گئی۔ ظاہر ہے اس وقت کسی کو بھی کوئی اعتراض بھی نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ سب کے ساتھ ایک ہی صورتحال تھی۔ کیپٹن بابر نے سب کو ایک قطار کی صورت میں چلنے کی تاکید کی تاکہ کسی بھی ناگہانی مصیبت کے وقت پیچھے چلنے والوں کو بر وقت پتہ چل سکے۔ لیکن اس وقت بدمزگی پھیلنے لگی جب ہر کوئی اس حکم کو ماننے سے انکار کرنے لگا، کیونکہ افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے قطار بہت لمبی بن گئی تھی۔ پیچھے رہنے والوں کو اس پر اعتراض تھا، اس لیے تو تھک ہار کر کیپٹن راحیل نے انہیں اس پابندی سے آزاد کرتے ہوئے کہا کہ جس کی جیسے مرضی ہو چل سکتا ہے، لیکن کوئی بھی جلد بازی کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس وقت چاروں جانب موت گہری کھائیوں کی صورت میں منہ پھاڑے موجود تھی۔ ابھی انہیں چلتے ہوئے تقریباً 20-25 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اچانک برف کی وہ تہ جس پر وہ چل رہے تھے آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ یوں لگا جیسے اس کے نیچے سے کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، جس برف کے پلیٹ فارم پر 30-40 افراد ٹولیوں کی صورت میں اکٹھے چل رہے تھے وہ یکدم نیچے کسی لفٹ کی مانند دھنسنے لگا۔ اف خدایا، بڑا ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ ان کی نظروں کے سامنے 30-40 افراد ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نیچے کی جانب دھنستے چلے جا رہے تھے۔ اس پلیٹ فارم پر کھڑے تمام افراد نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب ناکام رہے۔ ظاہر ہے وہاں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے تھام کر وہ اپنا بچاؤ کر سکتے، اس لیے وہ بے بسی سے دوسری جانب کھڑے اپنے دیگر ساتھیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے، اور چند ہی منٹوں میں وہ برف کا ٹکڑا جس پر وہ سب موجود تھے نیچے کہیں غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک بہت بڑا گڑھا بن چکا تھا۔ وہ سب منہ پھاڑے اپنے ساتھیوں کو یوں زندہ سلامت زمین میں دھنستے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن وہ کچھ نہ کر پائے۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر باقی بچ جانے مسافروں کی بھی چیخ و پکار مچ گئی۔ خاص طور پر خواتین نے تو رونا شروع کر دیا۔ وہ تو سب تصور میں خود کو بھی اس طرح کے کسی ناگہانی آفت کا شکار ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اوسان بحال ہوتے ہی جب انہیں پتہ چلا کہ ان سب افراد کے ساتھ کیپٹن راحیل بھی غائب ہے تو ایک اور پریشانی امڑ آئی۔ کیپٹن بابر بھی بڑی گھبراہٹ اور بے چینی سے کیپٹن راحیل کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، لیکن پھر انہیں بھی یقین ہو گیا کہ شاید وہ بھی ان سب بدقسمت افراد کے ساتھ ہی اس برف کے پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ زمین میں دھنس چکا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔
اب تمام تر ذمہ داری کیپٹن بابر پر آن پڑی تھی۔ اس نے سب کو اپنی اپنی جگہ خاموشی سے کھڑے رہنے کی تاکید کی اور خود بڑی تیزی سے سوچنے لگا۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس نے 4 افراد کی ٹولیاں ترتیب دیں اور انہیں انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھنے کے لیے کہا اور خود سب سے آگے ان کی رہنمائی کرنے لگا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے کہ کہیں ان کا قدم کسی گہری کھائی میں نہ جا گرے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.